حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک پرسوز جہاں تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک ایک بوند کا ترس رہے ہیں۔ بی بی سکینہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ یہ کیوں؟ عرض کی، چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بند ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار نے بیٹی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا، مشکینز کندھوں پر رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ روک لی، فرمایا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو اور تمہارے بعد یہ کون اٹھائے گا؟ مجھے کسی شے کا خوف نہیں اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگایا ہوا ہے اور اب وہاں جانا موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نواسہ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں بھی قربان۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک ہی آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گیا۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹانپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیزہ ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمن کے دل کانپتے تھے، شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑا ہو کر فرمایا، میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پہ لاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایمان و افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حریثہ بن زید کو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی۔ شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرم جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، وہ شمر کی حقیقی پھوپھی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں عمرو بن سعد کی طرف سے ایک الچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لی ہے، ادھر آ اور اپنی جان بچا لے۔
تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لالو جوہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا شمر یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں، اور پانی کا لالچ دے کر اور لالو جوہرات کی ہوس دے کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور نہر فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایک الچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے یتیم بچوں پر جو ظلم کیا، قیامت تک کہ مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی الچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تمہاری لاش بھی یہاں خاک میں پڑی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس تمام حجت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ کر دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپے اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا مگر گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ پھر آپ نے مشک بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلی ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر عمرو بن سعد چلا اٹھا کہ او بنی امیہ کے بہادرو، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکین بنو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمرو بن سعد کی اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایل لگائی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی اور حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقائی بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پیچھے سے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا ابھی ابھی پانی لے کر آئے، اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے نرگے سے باہر نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ، وہ دیکھو کہ میرے چچا پانی کا مشک لے کر آ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جب ایک شکی نے آگے بڑھ کر حضرت عباس علمدار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشک بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ظالم نے وار کیا جس سے آپ کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشک کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح مشک کے خیموں میں پہنچ جائے، مگر منشا الہی یہ تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمرو بن سعد نے پھر آواز دی کہ اس کو چھنی کر دو۔ مار مار کے تیر مشک کو چھنی کر دیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام عالی مقام دوڑ کر گئے اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جولی میں اٹھایا۔ ابھی کچھ سانس باقی تھے، فرمایا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات کرو۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولیں، عرض کی، یا سید بیٹے سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ پھر امام پاک کی جولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا، میدان کربلا سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا، بیٹی یہ تمہارا بہشتی ہے جو تمہارے لیے پانی کا مشک لینے گیا تھا مگر لا نہ سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موت نے
امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔